अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे पहली वीडियो में हम लोगों ने रेकी ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको दी, अवेयरनेस देने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम लोग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं कि जो गिल्टियाँ हैं उसका रेकी में कैसे ट्रीटमेंट होता है, गिल्टियाँ किस तरह की होती हैं, किस नौयत की हैं और उनका तरीका इलाज कैसे है। तो हमारे साथ दोबारा से जो है हमने जहमत दी हुई है डॉक्टर साहिबा को। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जनाब, पिछली वीडियो में हम लोगों ने गिल्टियों के बारे में बात की थी कि रेकी ट्रीटमेंट में जो है आप गिल्टियों का भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसके बारे में हमें आप थोड़ा सा गाइड करें हमारी पब्लिक को जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। देखिए आजकल ना गिल्टियों के बारे में ये तो बहुत अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर आपको कोई भी गिल्टी निकलती है तो आप फ़ौरन रब्ता करें और उसको इग्नोर ना करें। लेकिन उसका सलूशंस जो है वो लंबे चौड़े टेस्ट और काफ़ी परेशानियों के बाद उसका लॉन्ग लाइफ होता है, तो लोग बड़ी परेशानी में इस सिलसिले में आ जाते हैं। तो रेकी में इसका ये फ़ायदा है कि अगर कोई गिल्टी, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट शदीद सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब हम उसको रेकी अप्लाई करते हैं या बुखार नहीं उतर रहा काफ़ी अरसे से, जब हमने उसको रेकी अप्लाई की तो उसकी कोई सिस्ट जो है वो नेचुरली उभर के ऊपर आ जाती है और वो पता लग जाता है कि ये सिस्ट यहाँ पे है बनी हुई। जब हम उसको रेकी अप्लाई करते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं, मतलब डिज़ोल्व जैसे जैसे होती है वैसे वैसे मरीज़ क्योर होना शुरू हो जाता है। उसका बुखार भी ख़त्म होता है, उसकी वो थकावट भी ख़त्म होती है। तो फिर वो लिंक पता चल जाता है क्योंकि रेकी नेचुरल है ना, जब हम नेचुरल तरीका इलाज है, क्योंकि रेकी ब्रेन से नेचुरली तरीके से हमारी मेंटली और फिज़िकली प्रॉब्लम्स को डायग्नोस भी करती है, उसको क्योर भी करती है। एक्सपर्ट होना चाहिए जब हम ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। ब्रेन के कई पॉइंट्स होते हैं, इस इल्म को रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो एक्सपर्ट लेवल के रेकी प्रैक्टिशनर हों, जब वो रेकी अप्लाई करते हैं तो वो ब्लिंक, उनके जो पॉइंट्स हैं वो ब्लिंक होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ से एनर्जी लेवल उनकी बॉडी का कम होता है या जहाँ से लिंक उनका बना हुआ होता है, जहाँ से वो बीमारी आ रही होती है, वो पूरी डायग्नोस होती है और वो क्योर भी होती है। और ये नहीं है कि वो सिर्फ मतलब जैसे मैं प्रैक्टिशनर हूँ सिर्फ मुझे पता लग रहा होगा, ऐसा वो मरीज़ को भी पता लग रहा होता है, मरीज़ को भी। हाँ जी, मतलब अगर बिलफर्ज ब्रेस्ट में सिस्ट उभरी है तो बाकायदा वहाँ पे चुभन से मरीज़ को पता लग रहा होगा कि ये चुभन हो रही है। हमने वहाँ से उसको अप्लाई करना शुरू किया। उसका जहाँ तक अगर पैर तक उसका ताल्लुक़ है ना, पैर, तो वो वहाँ तक पैर तक उसको एनर्जी फील होगी। जैसे जैसे वो वहाँ तक एनर्जी उसको क्योर करेगी, यहाँ से डिसॉल्व हाँ, मरीज़ को डे बाय डे अपने अंदर की सिचुएशन पता लगती है और वो क्योर भी होती है। अच्छा, हम अब ये सवाल होता है कि क्या इसके टेस्ट करवाने चाहिए पहले से। मैं क्योंकि 24-25 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ, मेरे पास बेइंतहा ऐसे पेशेंट आए जिनको गिल्टियाँ थीं, बच्चियाँ भी मेरे पास ऐसी आईं, ख़वातीन आई मेरे पास जिनको मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स थे और उनका डायग्नोज़ हुआ। तो मेरा ये अपना तजर्बा है कि मैं ये कहती हूँ कि पहले आप रेकी करवाएं। जब आप रेकी करवा लें, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाती हूँ ताकि साइज़ आपको पता हो कि ये साइज़ है। जब आपके पास साइज़ की मेजरमेंट आ गई, आपने रेकी अप्लाई की और वो डिज़ोल्व होती है, उससे रिलेटेड आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। देखें, डॉक्टर्स के पास हम कब जाते हैं, हम बीमार फील होते हैं तो हम जाते हैं ना, वैसे ही तो नहीं चले जाते हैं। हाँ, वैसे ही तो नहीं चले जाते ना, लेकिन जब हम ठीक होते हैं तो हमें अपनी कंडीशन भी तो पता लग रही होती है ना कि हम ठीक हो रहे हैं। इसी तरह जब वो गिल्टियाँ डिज़ोल्व होती हैं, उसके लिंक मरीज़ को पता लग रहे होते हैं, हमें पता लग रहे हो क्योंकि हम काम कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे वो डिज़ोल्व होती हैं, मरीज़ ठीक होता है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि अब आप अपने सारे टेस्ट करवाएं, किसी बेशक स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं ताकि हाँ, बिफ़ोर और एक सबसे बड़ा जो इस वक्त कॉज है, जो मेरा अपना तजर्बा है, किसी को बायोप्सी होती है और किसी को डायग्नोस हो जाता है ना कि उसको कैंसर है, आधा तो मरीज़ वो सिर्फ इस सोच से ही, और उसकी फैमिली, वो मरीज़ खुद, वो जो एक परेशानी के मोड से गुज़रते हैं और वो जो मरीज़ परेशान होता है वो मेंटली रिलैक्स ही नहीं होता, वो उसकी बीमारी उसकी वजह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। अगर हमें ये समझ में आ जाए
کہ ہم نیگیٹیوٹی اس مریض کو کتنی زیادہ دے رہے ہیں. بالکل پریشان ہو کے اس کو ہم تازہ پانی نہیں دے رہے, ہم اس کو اپنی نیگیٹیوٹی کا بیمار پانی, خراب پانی دے رہے ہیں, بیمار کر رہے ہیں, اس کو اور زیادہ بیمار کر رہے ہیں. اور ہائے یہ ہو گیا کہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ مجھے ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے, پرسنلی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے نا آئی سی یو میں, تو ڈاکٹرز آ کے اس کے سامنے اس کی ہسٹری ساری اس کی رپورٹس کو نا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ود اٹینڈنس. اس کے اندر جب وہ پیشنٹ سنتا ہے نا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ آئی سی یو سے ریکور ہو کے باہر آئے گا, وہ وہاں سے پورا ہو کے نکلتا ہے. تو یہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ بھائی آپ اپنے پیشنٹ کو تو کم سے کم دیکھیں, آپ اس کی مینٹل لیول کو تو دیکھیں, سائیکولوجیکلی دیکھیں. ڈاکٹرز کی بھی مجبوری ہے, وہ اس وقت دھیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کا ایک سبجیکٹ ہے نا, ہر ایک کا سبجیکٹ ہے. ہم مائنڈ پاورز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اسپیشلٹی اس پہ ہے. ہم آلٹرنیٹیو پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اسپیشلٹی اس پہ ہے. ٹھیک ہے, سرجن ہے, سرجن نے سرجری کی وہ کرنی ہے نا. جو ڈاکٹرز ہوں گے انہوں نے اپنے تجربے کے مطابق اپنے حساب سے بات کرنی ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ آلٹرنیٹ ہے. تو جب ہم آلٹرنیٹیو پہ کام کر رہے ہیں تو ہماری تو پوری فیلڈ ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلٹیاں کہیں پر بھی ہیں, آپ اس کی ٹینشن نہیں لیں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں, ریکی کروائیں. ریکی جیسے جیسے آپ کرواتے جائیں گے آپ کو اپنی اندر کی کنڈیشن بھی پتہ لگتی جائے گی, اور آپ انشاءاللہ تھوڑے دن میں اپنے آپ کو بہتر بھی فیل کریں گے. اور جتنے پازیٹیو اپنی بیماری میں ہوں گے آپ کے اتنے زیادہ انرجی بھی آپ کے اندر آئے گی, پازیٹیو انرجی اتنی ورک کرے گی, اور آپ کی ویل پاور بھی اتنی ورک کرتی ہے, اور انشاءاللہ آپ پھر اس سے بڑی جلدی کیور بھی ہو. دیکھیں جہاں تک میرا نالج ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے اس بارے میں, کہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جو زیادہ پرومیننٹ ہیں. ٹھیک ہے, ویسے تو ڈفرینٹ کائنڈز ہوں گی. ہاں, ہر گلٹی کینسر کی نہیں ہوتی, لیکن ہر گلٹی کو ہم ہر گلٹی کینسر کی نہیں ہوتی, اور ہر گلٹی کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. جیسے ایک گلٹی آتی ہے کہ پین ہو رہا ہے, گلٹی کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں, پین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہی مخصوص جگہ پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھیلتی نہیں ہے. اور کچھ گلٹیاں ہوتی ہیں جو پین نہیں کرتی لیکن ڈفرینٹ باڈی کے پارٹس پہ, ایریاز پہ ہوتی ہیں, اندر ہوتی ہیں, اور پتہ بھی نہیں لگتا. ابھی خیر طریقہ کار تو ریکی ہی ہے نا, جیسے ہم ریکی کرتے ہیں. میں بھی آپ کو ایک اپنی پیشنٹ ہے ان کو میں ڈسکس کرتی ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آ رہی تھی, ان کی بریسٹ میں گلٹیاں تھیں اور پانی کی تھیلیاں تھیں, کافی ساری تھیں, اور ان کو کافی اس سے پرابلمس تھے, کافی مسئلے مسائل تھے, بڑی بیمار رہتی تھی. کووڈ کا یہ آ گیا جو سینیریو ہوا, اس میں وہ پھر شوکت خانم جانے لگ گئیں, انہوں نے اپنے ٹیسٹ اور سارا کچھ. پھر ان سے میری ملاقات ہوئی, اس وقت وہ ریکی میں میرے سے کروا رہی تھیں, تو وہ پھر آنا جانا ختم ہو گیا. انہوں نے پھر شوکت خانم میں بایوپسی وغیرہ کروائی, سارا کچھ. اس کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ اپنی کسی بچی کو لے کر آئیں, تو وہ بہت زیادہ ڈپریس, اور وہ جب میں نے ان کی کنڈیشن دیکھی تو میں بہت حیران ہوئی. تو مجھے ایک دم ہی جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی بس اب تو میں مرنے کا انتظار کر رہی ہوں, بس اب میں تو حالت بہت خراب ہوئی ہوئی ہے, بس میرے بچے بھی تنگ آ گئے ہیں, میں تنگ آ رہے ہیں, میں خود تنگ آ رہی ہوں کہ میرے بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں, مجھے لیے پھرتے ہیں. میں نے کہا تم ریکی کرواؤ, تو کیا وہ کہنے لگی ہاں مجھے ٹھیک ہے میں کروا لیتی ہوں, مجھے تو خیال نہیں آیا اس بات کا. وہ پھر میرے پاس آنے لگ گئی. جب میں نے وہ کی بریسٹ کی گلٹیاں, جب وہ ڈیزالو ہونا شروع ہوئی تو ان کی پوری کمر میں پین جاتی تھی. اچھا, پوری کمر میں پین جاتی تھی. ہاں ان کی کمر میں, اسی میں ہی مطلب ہیلنگ میں ان کی کمر میں جاتی تھی. اب کمر میں ویسے ہاتھ لگائیں تو کوئی نہیں ان کے, لیکن جب ہم وہ کی اس کے کچھ دن کے بعد اتنی بڑی ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ جو ان ڈیپتھ ان کی تھیں وہ پرومیننٹ ہو گئی, وہ اوپر کو ابھری. اوپر جب جیسے جیسے اس کو ڈیزالو کیا تو ڈیزالو کرنے میں فرسٹ چکرا سیکچول چکرا میں ان کے بڑی شدید پین, کیونکہ اس وقت انہوں نے بتایا کہ میرا یورین بھی مجھے کھل کر نہیں آتا. پھر یہاں پہ ان کے بڑی شدید پین نکلنا شروع ہوئی, اور اب جیسے جیسے میں اس کو ڈیزالو کرتی رہی ویسے ویسے جو ہے وہ ان کا یورین بھی بہتر ہوا. پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کو آپ سی ٹی اسکین کروا کر آئیں. پھر انہوں نے سی ٹی اسکین کروایا تو ان کے اندر ڈیپتھ میں یہاں پہ تقریباً اتنا بڑا ٹیومر ڈیپتھ میں بنا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان سے بیٹھا نہیں جاتا تھا. ان کو فیل ہوتا تھا نیچے کوئی چیز ہے اور ان سے سیدھا بیٹھا نہیں جاتا تھا, کمر پہ بھی دباؤ پڑتا تھا.
پھر جیسے جیسے اب سی ٹی اسکین میں آ گیا ایک سائز، ٹھیک ہے، پریشان ہوئے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، انہوں نے کہا جی سرجری ہے. پھر ایک ڈاکٹر، 2-3 ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا کہ یہ اس کی سرجری نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ اس کے بعد چل پھر بھی نہیں سکیں گی. ریکی وہ ریگولر کراتی رہیں. پھر جیسے جیسے میں ان کی ریکی کرتی رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے اس وقت وہ 95% بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اپنے گھر کے کام کرنا شروع ہو گئی ہیں. اب ان کا انرجی لیول بہت بہتر ہو گیا ہے، اور جو ان کا بلڈ نہیں بنتا تھا بالکل بھی، اور ان کے منہ میں چھالے نکلتے تھے اور ان کی زبان ایسے سوجی رہتی تھی، وہ سارے ان کے مسئلے کیور ہو گئے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا، وہ گلٹی کی وجہ سے، وہ سارے ان کے جو لنک تھے وہ ان کی گلٹی کی وجہ سے تھے. اور اس وقت وہ پیشنٹ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی اب میں نے اگر آپ سے اور ملاقات میری ہوئی، میں نے اور اگر یہ ویڈیوز بنوائیں تو ہو سکتا ہے کہ میں وہ پیشنٹ کو بھی جو ہے وہ ویڈیو میں لے کر آؤں، کیونکہ اس وقت وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکی ہیں اور وہ خود چاہتی ہیں کہ اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. نہیں، ہمارے پاس جتنی آڈینس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحبہ کا فون نمبر یا اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگ اس نمبر سے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو آج کل کا دور جا رہا ہے، مہنگائی بھی اور جتنی خجل خواری ہوتی ہے رپورٹس اور ٹیسٹ، تو اگر ریکی جیسے ٹریٹمنٹ کے ساتھ علاج ممکن ہے تو وائی ناٹ اس طرف بھی جہاں کوئی ٹیسٹ نہیں کروانے پڑتے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس تو وہی آتے ہیں سب جگہ سے علاج کروا چکے ہوتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتے تو وہ ریکی کی طرف آتے ہیں. تو اگر وہ ڈاکٹری علاج اپنا کروا رہے ہیں، ہم ایک دم ان کی میڈیسن بند نہیں کرتے، وہ اپنا علاج جاری رکھ سکتے ہیں، اپنی دوائیاں کھا سکتے ہیں. پھر جیسے جیسے ٹھیک ہوتے ہیں ہم ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو بتائیں، آپ اپنی رپورٹس کروائیں، آپ اسی کے مطابق، تاکہ وہ آپ کی دوائیاں چینج کریں اور پھر آہستہ آہستہ آپ دوائیوں سے دور ہو جاتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت زیادہ ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی انفارمیشن جو ہے ہمیں مل گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو، اللہ حافظ.